آج معاشرے میں کسی کے گناہ یا عیب کو دیکھا یا سنا جائے تو اس سے محض نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس کو وادی جہنم میں اتار دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی شورۂ آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کثیر العیال تھا، یعنی اس کی بچے زیادہ تھے اور وہ زہد و تقوی اور عبادت ریاضت کے اندر ہر وقت رہتا تھا۔ پہلے تو اس کے حالات بڑے اچھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کے حالات جو تھے وہ خراب ہو گئے، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ کسی کے پاس اور بھیک مانگ کر کے لاؤ۔ تو اس کی بیوی جو تھی وہ چلی گئی کسی تاجر کے پاس اور اس کو جا کر کے بتایا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، تو حالات ہمارے خراب ہیں۔ تو تاجر جو تھا اس نے ارادہ بد سے اس کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا کہ میری خواہش کو پورا کرو اور میں آپ کا جو سوال ہے اس کو پورا کروں گا۔ تو خیر جب اس عورت نے اس کے ارادے کو دیکھا تو وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس چلی آئی۔ جب بچوں نے خالی ہاتھ اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ بچے جو تھے وہ چلانے اور بلکنے لگ گئے۔ جب وہ رونے لگے تو وہ عورت پھر دوبارہ اسی تاجر کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہی سوال اس کو کیا۔ تو اس نے پھر ارادہ بد سے یہی بات کی کہ تم میری خواہش پوری کرو تو میں جو تمہارا سوال ہے اس کو پورا کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ رضامند ہو گئی۔ جب رضامند ہوئی تو وہ تخلیے کے اندر گئے تو وہ عورت جو تھی وہ زارو قطار رونے لگی اور کانپنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ عورت رضامند ہو گئی تھی تو اب تو جب تخلیے میں پہنچی ہے تو اب رونا شروع کر دیا ہے اور اس نے ہانپنا شروع کر دیا ہے، تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہیں کیا وجہ ہے کہ تم کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب عورت نے یہ بات کہی تو تاجر کے دل کے اندر بھی خوف خدا پیدا ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ جب یہ کمزور اور لاچار ہونے کے باوجود اس کے ایسے حالات ہیں، اس کے باوجود جب یہ اللہ سے ڈر رہی ہے تو پھر مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو پھر اس تاجر نے اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت توبہ کی اور جو اس نے سوال کیا تھا اس سوال کو اس نے پورا کر دیا اور وہ گھر کو چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا کو اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے فلاں ابن فلاں، جاؤ اس کو سلام دو، اس کو کہو کہ اللہ تمہیں سلام دیتا ہے، اس کو میرا سلام دو اور اس کو کہہ دو کہ جو یہ تم نے جو توبہ کی ہے اس کے بدلے اللہ نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے اور باقی جو آپ کے پہلے گناہ تھے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ دوستو، ہم لوگوں کے عیب دیکھ کر ان سے نفرت کرتی ہیں۔ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں اور گناہوں کو چھپانے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں دوستوں کے عیب چھپائیں گے، پردہ ڈالیں گے تو اللہ بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔